الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن، پوائنٹ نمبر 1، بعض چیزوں پر ایمان لانا بعض پر نہیں کفر ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 150 تا 151۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض۔ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کا، اور وہ چاہتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے درمیان تفریق پیدا کرے۔ فرمایا وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں بعض پر ایمان نہیں لاتے۔ تو فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو پکے کافر ہے، ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ فرمایا ہم نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہود موسیٰ کو مانتے تھے مگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ اسی طرح عیسائیوں کا جو معاملہ تھا وہ یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے درمیان فرق کرے، یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ۔ تو فرمایا ایسا نہیں چلے گا بلکہ سب پر ایمان لانا ہوگا۔ حدیث جبریل میں تمام انبیاء پر ایمان لانا ثابت ہوتا ہے کہ جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی تعریف پوچھی تھی تو ایمان کے 6 ارکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، ان میں سے 6 ارکان میں سے ایک یہ ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لایا جائے۔ پوائنٹ نمبر 2، حضرت عیسیٰ بن مریم اور یہودیوں کی غلط فہمی کا ازالہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 157 تا 158۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ فرمایا یہودیوں کا یہ کہنا، یہ دعویٰ کرنا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا، کہا کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا نہ سولی پر چڑھایا، لیکن جس شخص کو انہوں نے سولی پر چڑھایا یا قتل کیا فرمایا وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کو شبیہ دی گئی تھی، وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ شخص تھا۔ فرمایا بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے آسمانوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دمشق کے مینارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور فرمایا ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے۔ دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوگا اور یاجوج ماجوج کا ظہور اور فساد بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا۔ بالآخر آپ کی بدعا سے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بدعا سے یاجوج ماجوج کی ہلاکت واقع ہوگی۔ تو یہ قرب قیامت ہوگا، تو ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے بلکہ اللہ نے اس کو اٹھایا اور قرب قیامت ان کا نزول ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 3، اہل کتاب اور غلو فی الدین۔ سورہ نساء آیت نمبر 161 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ فرمایا کہ اے اہل کتاب کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو اور تم یہ نہ کہو سوائے اللہ کے حق کے، کچھ بھی نہ کہو، یعنی صرف حق کی بات کہو، حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ یہودیوں کی تفریط یہاں یہ کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کر دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر نہیں ہے، اور نصارہ کی تفریط یہ تھی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اہل کتاب یہود و نصارہ تم دونوں جو ہے دین میں جو ہے افراط تفریط کا معاملہ نہ کرو، غلو نہ کرو۔ فرمایا بے شک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہاں یہودیوں کے عقیدے کی جو ہے نفی کی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت کا انکار کرتے تھے۔ آگے فرمایا وکلمتہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا روح پھونکا تھا ان کی والدہ میں، لیکن وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے۔ یہ اللہ نے اس عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت کا اللہ رب العالمین نے اقرار کر کے ان کے نصارہ کے
عقیدے کی تردید کی کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے غلو سے سختی سے منع فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح بخاری میں آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، فرمایا مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھائیں جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھایا تھا، تو میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو اسلام میں کسی قسم کا غلو کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور یہ ظلم ہے اور یہ ذاتی ہے۔ جس کا جو حق ہے اس کا حق اسی کو دیا جائے، یہ ہے۔ اور اگر ہم جس کا جو حق ہے اس کو نہیں دیں گے، اس میں تھوڑی سی بھی کمی زیادتی کریں گے تو یہ ظلم ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 4، حرام اشیاء اور تکمیل اسلام کا اعلان۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پر مردہ حرام ہے، خنزیر حرام ہے، تم پر بہتا ہوا خون حرام ہے، اور فرمایا جو چیز اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف منسوخ کی جائے فرمایا وہ بھی حرام ہے۔ فرمایا گلا گھٹ کے مرنے والا جانور بھی حرام ہے، اور فرمایا جو اونچائی سے گر جائے جانور وہ بھی حرام ہے۔ فرمایا وہ جانور جو جس کو چوٹ لگے اور مر جائے وہ بھی حرام ہے، اور فرمایا اسی طرح وہ جانور جسے کوئی جانور سنگ مارے اور وہ مر جائے وہ بھی حرام ہے۔ فرمایا اور جو آستانوں پر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے، تیر اندازی کے ذریعے جو تم کماتے ہو وہ بھی حرام ہے۔ تو حرام کردہ چیزوں کا ذکر کیا، اور اسی طرح عین میں اللہ رب العالمین نے تکمیل دین کا ذکر کیا۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن میں نے تم پر اپنے دین کو مکمل کر لیا ہے اور اپنی نعمتیں تمام کر لی۔ یہ آیات 9 ذوالحجہ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو اس آیت کریمہ اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دین مکمل ہے۔ اب دین میں کوئی کسی قسم کی کمی کرنا، زیادتی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص دین میں ایسا عمل کرے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ بردود ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نصیحت کی، فرمایا وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بعد صلاۃ الغداء موعظۃ بلیغۃ، کہتے ہیں ذرفت من العیون وجلت منها القلوب، فرمایا ہمیں ایسی نصیحت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کی نماز کے بعد کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، ہمارے دل نرم ہو گیا، ہمیں ایسا لگا کہ یہ الوداعی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وعظ و نصیحت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تم میں سے جو شخص زندگی پائے گا تو وہ دیکھے گا اس بڑے بڑے بدعات اور خرافات، بس تم اس سے بچنا، اور ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت کا نتیجہ جہنم کے آگے، تو ہمیں بدعات سے بچنا چاہیے، خرافات سے بچنا چاہیے، اللہ اس کے رسول کی پیروی کرنی ہے، اللہ اس کے رسول کی اتباع کرنی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 5، طہارت کے احکام و مسائل۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو فغسلوا وجوہکم، یعنی جب تمہاری نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو تم اپنے ہاتھوں کو دو، اپنے چہروں کو دو، اور فرمایا اپنے پاؤں کو دو۔ تو یہ آیت کریمہ اختصار کے ساتھ ہے، لیکن مکمل تفسیر جو ہے وہ سنن ابن ماجہ اور باقی کتب حدیث میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا مکمل طریقہ بتایا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ دھوئیں، کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، ناک جھاڑیں، اپنا چہرہ دھوئیں، اور اپنے پھر ہاتھوں کونیوں تک دھوئیں، پھر سر کا مسح کریں، پھر اپنے کانوں کا مسح کریں، پھر اپنے دائیں پاؤں کو دھوئیں، پھر بائیں پاؤں کو دھو۔ یہ ہے وضو کا طریقہ۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا طریقہ بھی بتایا، اور اس آیت کریمہ میں غسل کا بھی طریقہ ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، غسل کا بھی حکم ہے۔ فرمایا اگر تم جنبی ہو تو تم طہارت حاصل کرو۔ اب طہارت کیسے حاصل کریں گے؟ وہی طریقہ جو وضو کا ہے، بالکل اسی طریقے کو شروع میں اپنائیں گے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، پھر جہاں جہاں گندگی لگی ہے اس کو دھوئیں، پھر اس کے بعد جو ہے اپنے ہاتھوں کو دھو کر پھر اس کے بعد کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، اپنے چہروں کو دھوئیں، اپنے ہاتھوں کو کونی تک دھوئیں، پھر سر کا مسح نہ کریں بلکہ بالوں کا خلال کریں، پھر 3 چلو سر پر پانی بہائیں، پھر پورے جسم پر پانی بہائیں، یہ ہے غسل۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، فرمایا اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو، تمہیں پانی میسر نہ ہو، تمہیں غسل کرنا ہے یا تمہیں وضو کرنا ہے تو تم تیمم کرو۔ تیمم کا بڑا آسان طریقہ ہے، تو یہ تیمم اسی وقت ہوتا ہے جب پانی دستیاب نہ ہو۔ دوسری بات، پانی ہے لیکن وہ پانی آپ کے لیے مضر ہے، آپ اپنے جسم پر استعمال نہیں کر سکتے، آپ بیمار ہو سکتے ہیں، تو اس صورت میں تیمم کریں گے۔ تیمم کے لیے کہ صاف مٹی پر اپنے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں مارنی ہیں، پھر اگر مٹی زیادہ ہے تو ان ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو پھونک مارنا ہے، پھر اپنے چہرے پر ملنا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کے پشت پر اور اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر پھیرنا ہے، یہ ہے تیمم۔ تو پوائنٹ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق کے لیے گواہی دو۔ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 8 ہے۔ فرمایا ایمان والو
تم اللہ رب العالمین کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ. تو ہمیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے گواہی دینی چاہیے. پوائنٹ نمبر 7 حابیل اور قابیل کا قصہ سورہ مائدہ آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 31 تک. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کیا, ایک حابیل اور ایک قابیل کا. دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا تو حابیل کی قربانی قبول قابیل کی نہیں ہوئی. قابیل بغض اور حسد کی وجہ سے انہوں نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا, ان کا خون کر دیا. تو ان کا خون کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے ناحق خون ہوں گے ان ناحق خون کا بوجھ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر بھی ہوگا. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تو دیکھیں یہ حسد اور بغض کا جو نتیجہ ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. جب حسد اور بغض پیدا ہو جائے تو بندہ بھول جاتا ہے کہ ہم پیغمبر کے بیٹے ہیں یا ہم جو ہے نوابزادے ہیں. انسان بھول جاتا ہے, اپنے خون کے رشتے بھی بھول جاتا ہے. اس کے آنکھوں پر پٹی ہوتی ہے, اس کو کچھ نظر نہیں آتا سوائے حسد اور بغض کے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا, تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو, اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ. ایک شعر ہے, فرمایا اگر ہوتا وفا خون کے رشتہ داروں میں یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں. یہ ایک شعر کسی شاعر نے کہا ہے. تو یہ حقیقتاً ہے جب بغض اور عداوت آ جائے تو بندہ پھر بھول جاتا ہے کہ وہ پیغمبر زادہ ہے, وہ اب کس کو قتل کر رہا ہے. اللہ رب العالمین ایسے جرائم سے ہمیں محفوظ رکھے. پوائنٹ نمبر 8 اسلام اور انسانی جانوں کا احترام سورہ مائدہ آیت نمبر 32. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس شخص نے کسی جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا, وجہ مطلب یعنی اسلام جہاں جہاں اجازت دیتا ہے کسی قتل کے, اس کے بغیر وہ کسی شخص کو قتل کرے گا ان وجوہات کے بغیر, تو فرمایا گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. تو اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ ایک شخص کا ناحق قتل کرنا پورے جہان کا قتل کرنے کا برابر ہے, اور ایک شخص کی جان بچانا انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. اسلام تو انسانوں کے جانوں کا احترام سکھاتا ہے, بلکہ جانوروں کا بھی احترام سکھاتا ہے. وہ بلی والا واقعہ کہ ایک عورت نے بلی کو باندھے رکھا, نہ کھانے کے لیے کچھ دیا نہ پینے کے لیے کچھ دیا, حتیٰ کہ مر گئی. اللہ رب العالمین نے اس عورت کو سزا دی. تو ہمیں انسانوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے, انسانیت کا احترام کرنا چاہیے. اسی طرح پوائنٹ نمبر 9 شرعی وسیلے کی حقیقت سورہ مائدہ آیت نمبر 35. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم اللہ سے ڈر جاؤ اور تم تلاش کرو اس کی طرح وسیلہ. وسیلے کی 3 اقسام جائز ہے. فرمایا نیک اعمال کے ذریعے وسیلہ طلب کرنا یہ جائز ہے. تو اس کی دلیل صحیح بخاری کے اندر وہ غار والا واقعہ کہ غار میں پھنس گئے, بارش ہو رہی تھی اور پھر تینوں نے اپنے نیک اعمال کے ذریعے وسیلہ مانگا اور تینوں کے لیے راستہ کھول دیا گیا. اور اسی طرح نمبر 2 زندہ شخص سے دعا کروایا جا سکتا ہے اس کا وسیلہ لے کر, جس طرح صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اللہ کے نبی زندہ تھے تو ہم ان سے دعا کرواتے تھے, اب آپ استسقاء کے لیے دعا کریں, ہم آپ کا وسیلہ مانگتے ہیں, آپ کے وسیلے سے ہم دعا کرنا چاہتے ہیں. تو عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کروائی تھی. اور نمبر 3 اللہ کے اسماء الحسنہ کے ذریعے وسیلہ مانگنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, تو اللہ کے اچھے اچھے نام اسماء الحسنہ اس کے ذریعے وسیلہ مانگو. تو یہ جو ہے وسیلے کے 3 اقسام تھے جو ہم نے بیان کیے ہیں. تو وسیلہ نیک اعمال کے ذریعے اور زندہ شخص سے دعا کروانا, اللہ کے اسماء الحسنہ کے ذریعے وسیلہ مانگنا جائز ہے. یہ 3 صورتیں جائز, باقی ناجائز صورتیں. پوائنٹ نمبر 10 اسلام میں چوری کی سزا سورہ مائدہ آیت نمبر 38 تا 39. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارق و سارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی عورت ہو اس کے ہاتھوں کاٹ ڈالو. تو ہاتھ کب کاٹے جائے, کتنی چوری ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقطع ید سارق ربع دینار الا فسادہ. کچھ ایسے ہی الفاظ آتے ہیں حدیث مبارک میں کہ چور یا چوری کرنے والی کے ہاتھ ربع دینار کے برابر چوری کی ہو یا اس سے زائد چوری کو پھر کاٹے جائیں گے, ورنہ کاٹے نہیں جائیں گے. معمولی سے معمولی چیز اگر چوری کرتے ہیں تو ان کو معمولی سزا دی جا سکتی ہے, لیکن ان کے ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے. ہاتھ اسی وقت کاٹے جائیں گے جب وہ ربع دینار کے برابر کوئی چیز چوری کرے یا اس سے زائد کا چوری کرے. اور یہ اس میں حکمت عملی یہ ہے کہ جب چوری کرنے والے کو سزا ملے گی تو دوسرے دیکھ کر چوری سے باز آ جائیں گے. اب دیکھیں سعودیہ کی مثال,
سعودیہ میں دیکھیں ابھی بھی یہ ہے کہ جو چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ باقی ممالک کے مقابلے میں وہاں پر چوری کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکمتیں ہیں۔ اور جس طرح قصاص کے حوالے سے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو اصول ہے، قوانین ہیں، انہی میں فائدہ ہے۔ تو یہ جو ہے نا تھا خلاصہ قرآن جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو آئے ہم اس خلاصہ قرآن کو خود بھی سنیں، اپنے دوست احباب کو بھی سنائیں، اور رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہم اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا کرے، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین کا امام بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اولادوں کو اور ہمارے بیوی بچوں کو سب کو نیک صالح بنائے۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔